من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز بھائیوں، خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ عمان کے سرزمین پر آپ سے میری ملاقات ہوئی، اور پھر بے حد خوش ہوئی اس بات پر بے حد خوشی اور مسرت حاصل ہوئی ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی، بالخصوص ہمارے پاکستانی بھائی، اور اسی طرح آپ میں ہمارے انڈین بھائی اور بنگلہ دیشی بھائی بھی ہوں گے، اس ملک اور اس دھرتی کے قانون کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں اور جس ملک کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، جس ملک کے ساتھ آپ کی عبادات کا تعلق ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں اسی ملک میں، اور آپ کا رزق یہاں سے اللہ نے لکھا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اس ملک کے قانون اور نظام کی پابندی کریں، ایسا کام نہ کریں جو ہمارے لیے اور ہمارے ملک کی بدنامی کا ذریعہ بنے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی یہ پاکستانی ہے، یہ بنگلہ دیشی ہے، یہ انڈین ہے اور یہ ایسا کام کرتا ہے۔ اس قانون کی بالادستی کو آپ تسلیم کریں۔ الحمدللہ ایک مسلمان ملک ہے، اور میں نے جتنا سنا اور اپنے آنکھوں سے دیکھا تو اسی ملک کے لوگ الحمدللہ بہترین اخلاق کے حامل ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، اور جو اجنبی ساتھی ہیں ان کی بہت قدر کرتے ہیں، عزت سے پیش آتے ہیں، بہت خوشی کی بات ہے۔ تو پہلی بات میری یہ ہے کہ یہاں کی جتنے بھی قوانین ہیں ان کی پاسداری کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ آپ کے لیے لازمی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہاں آپ کو کئی ہزار میل سے اور کلومیٹر سے لا کر یہاں آپ کی رزق کا بندوبست کیا ہے، اور جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے رزق کا بندوبست ہو، زندگی گزارنے کا موقع مل جائے، ان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ ویسی بھی یہ سب جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی ہیں وہ ہم نہیں گن سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ رب العالمین نے فرمایا ہے قرآن حکیم میں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، کہ اگر آپ اللہ کی ان بے شمار نعمتوں کو گننا شروع کریں تو آپ نہیں گن سکتے۔ لیکن انسان جو ہے وہ انتہائی ظالم ہے، اور ظالم یہ ہے کہ اللہ کی ساری نعمتوں کو دیکھ کر کبھی اس نے الحمدللہ نہیں کہا۔ بچے اور بیٹے بہترین نعمت ہے، لیکن بچوں کو دیکھ کر ہم نے کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا اور نے یہ کہا کہ الحمدللہ کہ آپ نے ہمیں بیٹے جیسے نعمت سے نوازا ہے۔ مال اللہ نے دیا ہے، عزت اللہ نے دی ہے، اور صحت رب العالمین نے ہمیں دی ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، یہ سارے نعمتیں جو ہم ایک دوسرے میں دیکھتے ہیں، خود اپنے بچوں میں اور خود اپنے جسم میں دیکھتے ہیں،
کہ خواہ جسمانی نعمتیں ہوں یا روحانی نعمتیں ہوں، بدنی ہو یا مالی نعمتیں ہوں، دنیاوی نعمتیں ہوں یا اخروی نعمتیں ہوں، سب اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا ہے یہ سب ہمیں اللہ تعالیٰ نے دے ہیں۔ اگر ابھی اللہ نے چاہا تو ہم ایک قدم بھی یہاں سے نہیں چل سکتے، ابھی اللہ نے چاہا تو ہم اپنی آنکھ کے پلکوں کو نہیں ہلا سکتے، اگر ابھی اللہ نے کہا تو اپنے ہاتھ کو اٹھا نہیں سکتے۔ یہ جتنی بھی ہیں طاقت جسم میں، یہ سب اللہ کی طرف سے دیے گئے ہیں۔ بھائیوں، سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ ایمان کا جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، خدا کی قسم، پوری زندگی آپ سجدہ ریز ہو کر اپنی جبین کو، اپنے ماتھے کو اور اپنے ناک کو مٹی پر رگڑتے ہیں ہم، لیکن اللہ کی شکر ادا نہیں کر سکتے اس نعمت پر۔ رب العالمین نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے یمنون علیک ان اسلموا کے بعض لوگ اپنے اسلام کے احسان جتواتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے نماز پڑھا، ہم نے روزہ رکھا، ہم نے صدقہ دیا، ہم نے زکوٰۃ دی، اور ہم یہ تسبیحات پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں لا تمنوا علی اسلامکم، مرتد اپنی اسلام اور اپنی اعمال کا احسان نہ جتواؤ، یہ نہ کہو، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، رب العالمین کا احسان قبول کرو، اللہ کا احسان ہے ہم پر، وہ قبول کرو، اقرار کرو، جس رب نے آپ کے دل میں ایمان جیسی عظیم روشنی ڈالی ہے۔ اگر ہم کو روس میں پیدا کرتا شاید ہم اللہ کو بھی نہ جانتے تھے، چین میں پیدا کرتا شاید وہ اللہ کی کو نہیں مانتے، اور یورپین کنٹریز ممالک میں پیدا کرتا شاید کہ ہم غیر اللہ کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے۔ ہمیں مسلمان ملک میں پیدا فرمایا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ماں باپ مسلمان، ماحول اسلام اور ایمان کا، یہی ہماری ایمان کا سبب بن گیا۔ ہم نے ایک مسلمان عورت نے پالا، مسلمان عورت نے جنم دیا، مسلمان باپ نے اذان میں کلمہ پڑھا، اذان میں اذان کا کلمہ پڑھا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی انعامات ہے۔ اگر ہم اللہ، یہ کتے اور یہ خنزیر اور یہ سانپ اور یہ بچھو سب اللہ کی مخلوق ہے، وہ گلہ بھی نہیں کر سکتے، شکوہ بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ آپ نے ہم کو وہ سانپ بنایا، بچھو بنایا، خنزیر بنایا، اس کو انسان بنایا۔ اگر ہم کو وہ مخلوق بنا دیتے تو ہم اللہ کو گلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہم انسان بنایا، انسان میں مسلمان بنایا، اور پھر عظیم دو نعمتیں، بہت ساری نعمتیں ہیں، عظیم دو نعمتیں، ایک نعمت قرآن حکیم کی شکل میں، اور ایک نعمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم پیغمبر کے شکل میں ہمیں عطا فرمایا۔ ہم وہ قوم ہیں، میرے بھائیوں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ناشکری بہت بڑی گناہ ہے، بے غیرتی ہے، بے غیرتی ہے، گناہ ہے۔ اللہ ناشکری پر خفا ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اور شکر پر رب العالمین خوش ہوتا ہے، اور فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر آپ نے ان نعمتوں کے بدلے میرا شکر ادا کیا۔ صرف یہ بھی کہا کہ الحمدللہ، صرف یہ چھوٹی سی لفظ منہ سے نکل گئی، الحمدللہ، شکرا لک یا رب، آپ کا شکریہ، آپ نے یہ نعمتی دے۔ خدا کی قسم اس پر بھی رب العالمین خوش ہوتا ہے۔ یہ انسان تو اللہ نے عذاب کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، میرا تم اس کے عذاب سے کیا ہے؟ میں نے آپ کو عذاب کے لیے تو پیدا نہیں کیا ہے۔ لیکن شکرتم، اللہ اکبر، آپ نے میری نعمت کی شکر ادا کی، رب العالمین نے فرمایا ساری گناہ بخش دوں گا، آپ کو نزدیک کروں گا، خود آپ کو جو بھی چاہتے ہیں
اس سے زیادہ دیا کروں گا، لئن شکرتم لازیدنکم، اور ناشکری پر میرا رب پھر ناراض ہوتا ہے، لئن کفرتم لازیدنکم، اور اگر آپ نے ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، ان شکرتم لازیدنکم، شکر ادا کیا تو زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، آپ نے ناشکری کی تو پھر میرا عذاب سے سخت بھی نہیں ہے۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، میرا تمہارے عذاب کا کیا واسطہ تھا، میں نے آپ کو عذاب کے لیے تو پیدا نہیں کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ ارحم بعبادہ من الام بولدہا، کہ اپنی ماں اپنے بچے پر اتنا رحم نہیں کرتی جتنا اللہ اپنے بندے پر مہربان ہے۔ اور اسی طرح ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تو ایک عورت تھی، اس عورت کے گود میں اس کا بچہ تھا، تو جب وہ آگ جلتا تھا تو وہ اپنے بچے کو اس آگ سے ادھر اپنے جسم کی طرف لپیٹتا، آگ سے بچا تھا۔ تو اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اس عورت کو، جب آگ کا شعلہ بھڑکتا ہے تو اپنے بچے کو آگ سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب آگ کا شعلہ بھڑکتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ اپنے بچے کو آگ سے اپنے پیٹ کی طرف نزدیک کرے تاکہ وہ شعلے کا جو جھلک ہے وہ اس کے بچے کو نہ پہنچ سکے۔ کیا آپ اس عورت کو دیکھتے ہیں کہ اپنے بچے پر کتنے مہربان ہیں؟ صحابہ نے کہا ہاں جی۔ فرمایا یہ اتنی مہربان نہیں ہے اپنے بچے پر جتنا ہمارا رب ہم پر مہربان ہے۔ عورت نے یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتی ہوئی آئی اور فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ، آپ نے یہ فرمایا ہے کہ ماں کی اتنی مہربانی اور رحم اپنے بچے پر نہیں ہے جتنی اللہ کی اپنے بندوں پر ہے۔ فرمایا ہاں بالکل۔ تو اس عورت نے عجیب سوال کیا، ایسا سوال کہنے لگی کہ میں تو اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالوں، تو اللہ اپنے بندوں کو آگ میں کیسے ڈالیں گے؟ عجیب سوال ہے۔ میری سے رحم زیادہ ہے تو میں تو نہیں ڈالوں گی اس بچے کو اب اس آگ میں اپنے بچے کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکوں گی، اور اللہ اپنے بندے کو پھر آگ میں ڈالتا ہے، رحم بھی مجھ سے زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر رونے لگے اور فرمایا ان اللہ لا یلقی فی النار الا المارد المتمرد علی اللہ، حسر سے فرمایا کہ صرف اور صرف جو آدمی اپنے رب کے حضور میں سرکشی کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اللہ کے سامنے اکڑ کر آتا ہے، تو صرف اسی آدمی کو پھر آگ میں ڈالتا ہے۔ اللہ کے حضور میں تکبر کرنا اور جب ایک بیٹا اپنے باپ اور ایک بیٹا اپنی ماں کے سامنے بھی اکڑ چلتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور ماں باپ کو ناراض کرتا ہے، اور جو ماں باپ کہتا ہے وہ نہیں مانتا، اس کی مقابل میں اترتے ہیں، تو پھر وہ باپ اور ماں بھی اپنے بچے کو بددعائی دیتے ہیں اور جیل کو بھی بھیجتے ہیں، اور ان کی موت پر بھی وہ راضی ہوتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ جہنم میں جلو، تم نافرمان بیٹے ہو۔ اللہ کے حضور میں تکبر سے پیش آنا، اللہ کو نہ ماننا، اللہ کے صفات کو نہ ماننا، اللہ کی عبادت کو نہ کرنا اور تکبر سے پیش آنا، پھر اللہ تعالیٰ کا رحم اٹھ جائے گا۔ ایسا نہ ہو آپ میں عاجزی ہو، تو رب العالمین کا رحم بہت زیادہ ہے۔ خدا کی قسم 70 سال
اور 80 سال جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور 100 سال جس نے کفر کیا ہے، صرف ایک دفعہ یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ماتھے کو زمین پر رکھ دیا، بس اللہ نے سب کچھ معاف فرمایا۔ پوچھا بھی نہیں کہ تم نے یہ 100 سال کفر کیوں کہا کیا، پوچھا بھی نہیں۔ اتنا مہربان ہے میرا رب۔ وہ بہت تھوڑی بات پر رب العالمین خوش ہوتا ہے، تھوڑی ہی بات پر۔ اللہ کی ناراضگی تھوڑی سی بات پر اٹھتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کی گلی کوچوں میں وہ تو پھرتے تھے، لوگوں کے حال معلوم کیا کرتے تھے۔ تو ایک گلی میں وہ چل رہا تھا تو ایک آدمی تھا، اس نے ایک غیر مسلم کے گھر سے نکل کر شراب، خمر جو کہتے شراب کا ایک بوتل ہاتھ میں پکڑ کر باہر آ رہا تھا۔ شراب تو حرام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی زمانے میں اس پر میٹنگ بلایا تو مکمل فیصلہ یہ ہوا کہ 80 کوڑے مارے جائیں گے جس کے پاس شراب برآمد ہوا، جس نے شراب پیا۔ جب اس لڑکے نے دیکھا کہ میرے ساتھ تو شراب کی بوتل ہے، حضرت عمر نے دیکھ لیا مجھے، یہ کیا ہوا؟ اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے اور اس شراب کی بوتل کو فوراً چادر میں لپیٹ کر اپنے بغل میں چھپا دیا اور دل ہی دل میں ایک توبہ کیا کہ یا اللہ مہربان رب ہے آپ، مہربان رب ہے، مجھے تو امیر المومنین نے خود دیکھا، کسی گواہ کی بھی کوئی ضرورت نہیں، خود دیکھا، خود میں انکار بھی نہیں کر سکتا، بوتل بھی دیکھا، شراب بھی دیکھا، ابھی کیا کروں؟ میری سچی توبہ کہ میں آئندہ کے لیے شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، اللہ بھی مجھے بچا لو، ابھی بچا لو۔ ابھی آپ دیکھیں گے، میں بیان کروں گا کہ اللہ نے کیسے بچایا۔ ابھی اللہ کا رحم دیکھو، دل میں وہ کانپ رہا ہے، ہاتھ پیر کانپ رہے ہیں اور اس سے پسینہ ٹپکتا ہے ڈر کے، اور دل میں توبہ نکالتا ہے کہ اللہ بھی بچا دے۔ حضرت عمر تو بہت سخت آدمی ہے، خود دیکھ لیا، آئندہ توبہ توبہ توبہ۔ حضرت عمر بھی جلدی سے قدم اٹھا کر ان کے نزدیک ہو گئے، کہاں کیا ہے بغل میں؟ اس نے جھوٹ بولا کہ چادر، کہا چادر میں کیا ہے؟ کہاں بوتل میں، بوتل، فرمایا بوتل میں کیا ہے؟ کہاں دودھ ہے، جھوٹ بولا۔ اچھا، دودھ کو پھر اپنی چادر میں لپیٹ کر بغل میں کیوں چھپایا؟ لڑکے نے کہا گرم ہے، اور جھوٹ بولا۔ یہ بھی جھوٹ بولا کہ بوتل میں دودھ ہے، یہ بھی جھوٹ بولا کہ گرم ہے۔ فرمایا دیکھا، اس نے تو دیکھ لیا کہ وہ شراب، وہ ٹھنڈی بوتل تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جب اس نے چادر سے بوتل نکالا تو بوتل واقعی گرم تھا، زمین پر گر پڑا، ٹوٹ گیا، دودھ اس بوتل سے دودھ بہنے لگی اور اس سے گرم بڑاس اوپر جانے لگا۔ حضرت عمر بھی حیران ہو، لڑکا بھی حیران ہوا۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا بچہ میں نے خود دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی اور ٹھنڈی بھی تھی، ہاتھ میں رکھ لیا تھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کیا ماجرا؟ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ یہ تو دودھ ہے، گرم بھی ہے، اور اس گرم دودھ سے وہ گرم بخار بھی اوپر جا رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ لڑکے نے کہا اگر آپ مجھے معاف فرماتے ہیں تو میں بات کروں گا۔ کہا بالکل معاف کرو۔ کہا میں نے دل ہی دل میں اللہ سے ڈر کے توبہ نکال دے، دل ہی دل میں، تو اللہ نے مجھ پر پردہ ڈالا اور میرے جو شراب ہے اس کو دودھ سے تبدیل کیا۔ اللہ اکبر۔ وہ رب جب یہاں شراب کو دودھ سے تبدیل کر سکتا ہے، کیا وہ رب قیامت کے دن ہمارے گناہوں کو نیکیوں پر تبدیل نہیں فرمائے گا؟
لیکن صرف ایک بات ہے، اور وہ کون سی بات ہے؟ سچی توبہ دل سے نکالنا۔ بھائی جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن، ایک بخاری شریف کی حدیث ہے، قیامت کے دن ایک آدمی کو اللہ اپنے طرف بہت انتہائی قریب کرے گا، حتی یضع علیہ کنفہ۔ یہ تو ایک مثال ہے، اللہ تو کی تو ہمارے جیسے اعضاء نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ اپنا ہاتھ اور اپنا بغل اس پر رکھے گا اور قریب کرے گا، انتہائی قریب۔ تو اللہ ان سے پوچھے گا کہ اتعرف ذنب کذا، فلان گناہ جانتے ہو تم نے کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے گناہ وہ اللہ یاد فرمائیں گے، چھوٹے چھوٹے۔ وہ آدمی کہے گا ہاں۔ اتعرف ذنب کذا، فلان گناہ جانتے ہو تم نے کیا ہے؟ ہاں۔ فلان گناہ جانتے ہو تم نے کیا ہے؟ ہاں۔ وہ انکار بھی نہیں کر سکتا قیامت کے دن۔ اگر ایک آدمی انکار کرے کہ یہ گناہ میں نے نہیں کی ہے، قرآن حکیم کی سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ منہ پر مہر لگایا جائے گا، ٹپا بند ہوگا، اور ہاتھ پیر یہ اقرار کریں گے، گواہی دیں گے کہ یہ گناہ ہم نے کیے۔ اللہ سے کوئی گناہ آپ چھپا نہیں سکتے قیامت کے دن۔ تو یہ آدمی دل ہی دل میں یہ تصور کرے گا، یہ خیال کہ یا اللہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ تو آپ نے مجھے یاد دلا دیے، اللہ وہ بڑے یاد نہ دلا، میں نے تو بہت بڑے گناہ کی ہے، اگر اس کو یاد دلا تو میں تو بلا غرق ہو گیا۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے اللہ تعالیٰ میاں مجھے یاد فرماتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں فلان کیا ہے، چھوٹے چھوٹے فلان، ہاں۔ تو رب العالمین فرمائیں گے یہ سارے چھوٹے گناہ جتنے بھی آپ نے کیے ہیں، ان سب کو میں نے نیکیوں پر تبدیل کیے ہیں۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ تو آدمی دلیر ہوگا، کہے گا یا اللہ کچھ بڑے بھی گناہ ہے میرے، آپ نے وہ تو یاد نہیں دلا۔ اس کے دل میں یہ آئے گی کہ چھوٹے چھوٹے نیکوں پر بدلتے ہیں تو بڑے گناہ تو بڑوں پر بدلتے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا ہاں مجھے پتا ہے آپ کے بڑے گناہ بھی بہت زیادہ ہے، میں نے یاد نہیں دلائے تاکہ وہ ڈر نہ جائے، تو اس سے پہلے آپ کے وہ بڑے گناہ بھی میں نے بڑے نیکیوں پر تبدیل کیے ہیں۔ کتنا مہربان رب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ کے 70 رحمتیں ہیں جی، کہتے ہیں 70۔ یہ بھی ایک مثال ہے، اللہ کی رحمتیں بے شمار ہے، صرف ایک رحمت جو ہے وہ دنیا میں اللہ نے تقسیم کیا ہے، انسانوں میں بھی حیوانوں میں بھی، حتیٰ کہ ایک گھوڑا اپنے پیر کو اپنے بچے سے اٹھاتا ہے رحم کی وجہ سے، حیوانوں میں بھی ایک رحم، ایک پوری دنیا پوری مخلوق میں ایک کو تقسیم کیا ہے، اور جو ایک 100 رحمتیں ہیں، 100 میں ایک تقسیم کیا ہے پوری مخلوق میں، انسانوں میں حیوانوں میں، اور ایک کم 199 رحمتیں اللہ نے اپنے ساتھ امانت رکھی ہے، یرحم اللہ بہا عبادہ یوم القیامہ۔ قیامت کے دن انہی رحمتوں کے ذریعے اللہ اپنے بندوں پر رحم فرمائیں گے۔ کتنا مہربان رب، کتنا مہربان رب ہے ہمارا۔ تو اس آدمی کو رب العالمین فرمائیں گے کہ تمہارے بڑے گناہوں کو بڑے نیکیوں سے پہلے سے تبدیل کیے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس لڑکے نے کہا کہ میں نے دل میں سچی توبہ نکالی کہ آئندہ کے لیے میں شراب کی بوتل کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، چھوا بھی نہیں، تو اللہ نے وہ شراب دودھ پر تبدیل کر دی۔ کتنا مہربان، کتنا پردہ ڈالا اللہ نے۔ تو حضرت عمر نے کیا کہا، فرمانے لگے کہ یہ کوئی
بڑی بات نہیں ہے اللہ کے لیے اور ہمارے لیے بھی. جیسے کہ دودھ بھی ایک سیال چیز ہے اور شراب بھی ایک سیال چیز ہے. شراب کو دودھ پر بدلنا یہ ٹھیک ہے، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ کے بغل میں اس دودھ کو کیسے گرم کیا گیا. تم نے کہا تھا جھوٹ کی وجہ سے کہ وہ گرم ہے، تمہارے بغل میں اللہ نے گرم بھی کر دیا. اتنا مہربان رب ہے ہمارا. میرے بھائیوں، میری بات کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ ہم پر انتہائی مہربان ہے. ہمیں یہ شکلیں دی ہیں، آنکھیں دی ہیں، کان دی ہیں، ناک دی ہے، منہ دیا ہے، باتیں کرنے کا طریقہ سکھلایا ہے، اور سارے نعمتیں اللہ نے دی ہے. ہم کیا کریں گے؟ اللہ کا شکر ادا کریں گے. بس شکر ادا کریں آپ. لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ اپنی نعمتوں کو مزید زیادہ کریں گے. اور شکر کا طریقہ کیا ہے؟ منہ پر بھی کہیں گے الحمدللہ. جس نعمت کو آپ دیکھیں گے، جس نعمت کو، آج کی بات تو آپ اس نعمت کے استعمال کے بعد یا دیکھنے کے بعد کیا کہیں گے؟ ذرا سا بولو. پانی پی کر کیا کہیں؟ روٹی کھا کر کیا کہیں گے؟ اپنے بچوں کو دیکھ کر، تنخواہ لے کر، مزدوری لے کر، ہاں مزدوری دیہڑی آپ لے کر اپنے دل میں کہو الحمدللہ. اب دیکھیں گے کہ اللہ زیادہ کرتا ہے یا نہیں. یہ لائٹ جب آن ہو جائے، لائٹ چل جائے تو آپ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جب یہ لائٹ جل جائے کیا کہیں گے؟ جب بجھ جائے تو کیا کہیں گے؟ انا للہ. جب جل جائے کیا کہیں گے؟ الحمد. منہ پر نہ کہے، ٹھیک ہے، دل میں کہے، منہ پر بھی کہہ سکتے ہیں. گاڑی میں بیٹھ کر کیا کہیں گے؟ الحمدللہ. اب اسی عمل کو آپ دہرائیں، اسی عمل کو آپ دہرائیں. جو بھی نعمت ہو، دیوالی ملتی ہے الحمدللہ، روٹی کھاتے ہو الحمدللہ، گاڑی میں بیٹھتے ہو الحمدللہ، بچے کو دیکھتے ہو الحمدللہ، کسی بھی نعمت کو دیکھتے ہو الحمد. یہ وظیفہ آپ استعمال کریں. میری طرف سے سن لے یہ وظیفہ استعمال کریں. آپ دیکھ لیں کہ اللہ آپ کی اس محنتوں میں اور برکت ڈالتا ہے یا نہیں. ضرور ڈالے گا انشاءاللہ. یہ ضرور یہ کرے، اللہ اس پر خوش ہوتا ہے. دوسری بات کیا ہے؟ نماز پڑھا کرے بھائی. ایسا نہ ہو کہ دنیا کے کام کی وجہ سے نماز جیسی نعمت سے ہم محروم ہو جائیں. بھائی نماز پڑھا کر، ضرور پڑھا کر، نماز کے لیے جایا کر. میں نے گزشتہ دن بھی ساتھیوں کے ساتھ کچھ باتیں کی. ایک آدمی تھا آسٹریلیا سے، پانی تو نہیں ہے تھوڑا، تو میرے ساتھ وہ ٹیلی فون پر، بہت سارے ساتھی ہیں میرے ساتھ ٹیلی فون پر بات کرتے ہیں، اور میں مسافر ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے، سلیقے سے بات کرتا ہوں. یقیناً آپ کے ساتھ میرا دل دکھتا ہے. یہ بچے وغیرہ جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، مزدوری کے لیے آئے ہیں، ان کو دیکھ کر میں دکھتا ہے کہ بیٹا اپنے ماں باپ نے یہاں بھیجے ہیں مزدوری کے لیے، رزق کی تلاش کے لیے. یہ چھوٹے بچے ہیں، بہت سخت کام ہے جی، بہت سخت کام ہے. مسافروں کے لیے تو میں جمعے کے نماز میں خصوصی طور پر دعائیں کرتا ہوں. اور میں نے یہ بھی کہا ہے، پھر میرے ساتھ بعض ساتھیوں ٹیلی فون پر وہ جھگڑا بھی کیا کہ، تو میں نے کہا بھائی ایک آدمی مسافر ہے، باہر ملک میں ہے، 3 سال 4 سال 5 سال، کتنا سخت کام یہ کرتے ہیں باہر ملک میں. اور اس کا دوسرا بھائی ہے، وہ گھر میں آرام سے بیٹھا ہے، وہ مزے کرتا ہے. وہ مسافر بھیجتا ہے رقم، یہ گاڑی میں بیٹھ کر ادھر ادھر گھومتا ہے، اور اپنے اچھے لباس صبح سے پہن کر جی میں غم خاری کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں. اور پھر جب ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے تو کہتے ہیں کہ سارا مال جو ہے وہ شریک ہے. کیوں شریک ہے؟ اس نے کمایا، تم نے کمایا، شریک کیوں ہے؟ جی یہ سب کچھ شریک میں کیا. شریک میں کیا کیا؟ اگر تمہارے ساری حساب کتاب ہو جائے تو تم پر پیسہ یہ جو ہے آتا ہے کہ تم نے
یہاں آرام سے زندگی بس نہیں، میں نے تو غمی اور خوشیوں میں لوگوں کے ساتھ ادھر ادھر گھوما پھرتا ہوں۔ نہ کر، کس نے کیا ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ خوشی اور تو اپنے بھی لیے کرتے ہو نا؟ تو پھر وہاں کے جو آپ کے بھائی وغیرہ ہیں مزے اڑاتے ہیں تو وہ مجھے فون کرتے ہیں، آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا سچ کیا جی، یہ بیچارے 3 4 سال 5 سال باہر کتنے سختی سے پیسے کماتے ہیں، اور پھر اس کی مزدوری میں تم شریک ہو؟ کیوں شریک ہو؟ شریک کیا ہوں؟ تو آپ کے ساتھ دلی محبت ہے، مسافروں پر میں خفا ہوتا ہوں۔ اور آپ کی یہاں تو اچھا ہے، اب سعودی جائے تو وہاں سخت گرمی میں نے دیکھا ہے کہ وہ مسافر لوگ تڑپتے ہیں بیچارے، ہاتھوں کو وہ دستانے پہناتے ہیں گرمی وہ لوہے کی وجہ سے کہ ان پر لوہے وغیرہ اٹھاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ آپ یہاں نماز ضرور پڑھا کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ سے کوئی نماز فوت ہو جائے دنیا کے کاموں کے لیے۔ میں کوئی بات شروع کی تھی، بھول گئی۔ آسٹریلیا۔ تو آسٹریلیا کا ایک ساتھی تھا، مجھے اس نے فون کیا کہ مولانا صاحب میں تو یہاں آسٹریلیا میں کام کرتا ہوں، تو شام کے وقت ساری نمازیں ایک جگہ اکٹھے میں پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا یہ کیا؟ کہ آپ صبح سے لے کر عشاء تک سارے نمازیں جو ہے وہ ایک نماز عشاء کی وقت میں پڑھتے ہو، دوسری قضا کرتے ہو، اور باجماعت بھی نہیں پڑھتی ہے؟ کیوں؟ کہا یہ تو کافروں کا ملک ہے، مجھے تو نماز کا وقت نہیں ملتا، چھٹی نہیں دیتی۔ میں نے کہا تھا تم نے تو خود کو غرق کر دیا، ایک تو نماز قضا کرنا بہت بڑی گناہ ہے، اور قصدن عمدن یہ تو بہت بڑی گناہ ہے۔ ویسے بھی اگر آپ سے کوئی نماز ٹوٹ جائے، قضا ہو جائے، تو آپ توبہ نکالیں گے، روئیں گے کہ اللہ میں نے غلطی کی، اور پھر جماعت کی نماز آپ سے فوت ہوا، باجماعت نماز ادا نہیں کیا، کہ یہ اور جرم۔ 27 نماز آپ اکیلے کر کے تو اس جماعت کے ایک نماز کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو اس نے کہا یہ تو کافروں کا ملک ہے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا چھوڑ دو یہ نوکری، دنیا کے لیے کرتے ہو، تنخواہ کے لیے کرتے ہو، تو صرف یہ دنیا آخرت نہیں ہے، تم نے تو اپنا آخرت بگاڑ دیا دنیا کمانے کے لیے، چھوڑ دو دنیا۔ لیکن وہ بات اس کو اچھی نہیں لگی۔ پھر ایک دن فون کیا کہ مولانا صاحب، وہ سوات کا تھا بنیادی طور پر، میں تو وہاں سے آ گیا، اور بس آپ کی جو باتیں تھی وہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ شیئر کی۔ اس نے کہا کہ مولانا صاحب نے ٹھیک کہا ہے، تم فوراً آ جاؤ اپنے گاؤں، بہت سارا کمایا ہے، اتنا پیسہ کمایا ہے کہ تمہاری بھی ہو سکتی ہے، تم ہماری بھی، اور بچوں کی، کیونکہ وہ ہم مہندس تھا، انجینئر تھا، بہت بڑا تنخواہ آسٹریلیا میں وہ لیتا تھا۔ بس بیوی نے بھی کہا کہ آ جاؤ، بس مسجد میں بیٹھ کر اپنی نمازیں پڑھا کرو، یہ کیا کرتے ہو بس۔ تو میں گیا، وہ 2 3 دفعہ میرے گھر بھی آئے تھے، لیکن ملاقات نہ ہو سکی، اور کچھ تحفے تحائف بھی لائے تھے ساتھ، مجھے فون پر بتایا، لیکن ملاقات نہ ہو سکی، میں وہاں بہت زیادہ مصروف رہتا ہوں۔ ایک دفعہ میں بیٹھا تھا، ایک فون آیا، اور فون کا نمبر سعودی والا تھا۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا میں تمہارا وہ آسٹریلیا والا گمراہ مرید ہوں نا۔ کون سا آسٹریلیا والا؟ وہ آپ نے جو کہا تھا، اور میں اچھا یہ نمبر تو سعودی کا ہے، عمرے کے لیے گئے ہو؟ ہاں نہیں، میں گھر میں بیٹھا تھا، بس آپ کی بات مان گیا، بیوی کے حوصلہ دیا، اور پھر میں اپنے گھر آ گیا، بس گھر بیٹھ کر نماز کے لیے جایا کرتا تھا۔ بس ایک دفعہ کمپیوٹر کو بیٹھا تھا، تو اس میں جدہ میں ایک کمپنی میں انجینئر کی کوئی ضرورت ہوئی، کوئی نیٹ وغیرہ پر آیا، تو میں نے اپنا سی وی اس کمپنی کو بھیجا، میرا تجربہ بھی تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ آتے تو اتنی تنخواہ دیں گے۔ بس میری ان کی بات ہوئی، اور مجھے جدہ میں ایک بہت بڑے کمپنی میں نوکری مل گئی۔ جدہ میں تنخواہ بھی زیادہ ہے آسٹریلیا سے، جدہ میں بھی ہے، تو میں وہاں گیا، اور یہاں مجھے گھر بھی مل گیا۔ آسٹریلیا کو میں اپنے بچوں کو نہیں لے جا سکتا، وہ تو سارا جو ہے اوریان لوگ ہے، اور بغیر لباس کے ادھر گھومتے پھرتے ہیں۔ یہاں میں نے اپنی بیوی بچوں کو میں لے گیا، اور یہ بھی کہا کہ پہلے اگر آپ مجھے دیکھتے تو میرا شکل کچھ اور تھا،
ابھی وہ بہت بڑی داڑھی ہے الحمدللہ، شکل بھی میں نے سنت کے مطابق بنائی ہے، داڑھی وغیرہ. اور یہاں 2 کمپنیوں میں میرا کام ہے. ایک جس کمپنی میں مجھے بلایا ہے ان کو تنخواہ دیتے ہیں، اور ایک پرائیویٹ ایک کمپنی ہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے ان کے ساتھ بھی کام کرتا ہوں. اور اس نے یہ کہا کہ اللہ نے رحم کیا، اللہ نے رحم کیا. تو ہماری 2 دن کی چھٹی ہوتی ہے سعودیہ میں، جمعرات اور جمعہ. ابھی جمعہ اور ہفتہ کیا ہے، اسی وقت جمعرات جمعہ کی تھی. تو یہ 2 دن میں مکہ مکرمہ کے حرم میں گزارتا ہوں، اور میں گڑگڑا کے روتا ہوں مولانا صاحب، آپ کے لیے دعائیں دیتا ہوں کہ ان کی وجہ سے میں یہاں آ گیا. دیکھیے دل میں دین کا جذبہ ہو، اللہ کتنا مدد کرتا ہے. آپ کو بھی میری ایک درخواست ہے کہ دل میں دین کا جذبہ پیدا کرو، اور آپ اس پردیسی ملک میں جتنا بھی ہو سکے دعوت و تبلیغ کا کام کیا کرو. یہ ضرور ہے، ضرور کرو. یہاں تو بچے نہیں ہیں آپ کے، بیوی نہیں، وہاں تو یہ بانا ہے بھی بچے ہیں بیوی ہیں. یہاں تو آپ اکیلے ہیں، کر سکتے. تو آپ برائے مہربانی یہاں تبلیغ کا جو کام ہے، شکر یہ بھی آپ نکالے کہ آپ کوئی پابندی نہیں تب دعوت و تبلیغ پر، ماشاءاللہ. تو یہاں تبلیغ کے ساتھ جڑ جاؤ. باقی ترتیبات ہماری تبلیغی بھائی آپ کے لیے بنائیں گے، سے روزے کیسے کریں گے آپ، اور آپ شب جمعہ کے لیے جایا کریں. ان کی جو جوڑ ہیں اس میں شریک ہو جائے، ان کے جو مجالس ہوتے ہیں ان میں شریک ہو جائیں. جب آپ مسافر بھی ہیں تبلیغ کے ساتھ کام بھی کرو گے تو بہت بڑا ثواب کماؤ گے انشاءاللہ العزیز. اور آپ بھی ایک تبلیغ کی مثال کشتی ہے، کشتی نوح کی طرح ہے. آپ بھی محفوظ ہوں گے، آپ کے بچے بھی محفوظ ہوں گے. تو یہ چند باتیں ہیں آپ کے سامنے میں نے عرض کی، اور دل میں اللہ کو راضی کرے، استغفار پڑا کرے، توبہ نکالے. اور تبلیغ والوں کی جو وہ مشورہ کے جو جماعت ہے ان کے ساتھ ضرور شریک ہو جائے. کتنے مراکز ہیں یہاں سید علی شاہ صاحب؟ ادھر ایک یہ ہمارا مرکز ہے، ادھر سیب کا ہے، مابیلا کا ہے. ہاں بہت سارے مراکز ہیں آپ کے قریب ہیں. میں جب جاپان گیا جی تو میں نے وہاں دیکھ لیا کہ تبلیغ والے کے کتنے کام کرتے ہیں وہاں، مستورات کی جماعت جاپان میں جی، اور سینکڑوں لوگ مسلمان ہوتے جاتے ہیں. میں نے تو بہت دنیا کے چکر لگائی ہے. اگر میں یہ کہوں کہ آج پوری دنیا میں گھنٹوں کے حساب سے تبلیغی جماعت کی وجہ سے لوگ مسلمان ہوتے جاتے ہیں تو یہ سچ ہے. اور ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ تو الحمدللہ بہت فائدہ پہنچ رہا ہے. تبلیغی جماعت تو کہ ایک سیاسی جماعت نہیں ہے، سب لوگ اس میں اندر آ سکتے ہیں. تو آپ جتنے بھی ساتھی ہیں یہ آپ کے لیے کشتی کی مانند ہے. ضرور اپنے تبلیغی جماعت کے ساتھ خود کو ٹچ کریں، ان کے مشوروں میں بیٹھ جایا کریں. شب جمعہ کی اگر ہوتے ہاں اس کے ساتھ بیان سننے کے لیے جایا کریں. یہ صرف اکیلی دنیا تو نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. میں نے تو یہ کہا آخرت کو سنوارنا ہے. تو باہر کے مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر، اور میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میں پشاور میں، مردان میں، سوابی میں، سوات میں بیٹھا ہوں. یہ محسوس کر رہا ہوں الحمدللہ. اور محترم بھائی سید علی شاہ صاحب نے آج ایک یہ اہتمام کیا، اور یہاں میرے اور جو بھائی ہیں میرے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں، وہ مہران صاحب ہے یہاں، ہمارا اصل میزبان وہ ہے. انہی کی وجہ سے ہم یہاں آئے ہیں کچھ سیاحت کے لیے. اور پھر اور بھی ان کے دوست ہیں یہاں، ظہور صاحب ہیں، شبیر صاحب ہیں، بہت سارے ساتھی ہیں مجھے سے نام بھول جاتے ہیں. ہمارے شاگرد بھی ہیں الحمدللہ. اور بہت مقدس مقامات بھی ہم نے دیکھ لیے. وہاں کیا نام ہے اس کی جگہ کا؟ سلانہ میں گیا الحمدللہ. وہاں ہمارے جاپان میں جو ساتھی ہیں بھائی ارشاد خان اور معاذ خان، انہوں کی خواہش تھی کہ آپ عمان جائے. تو میں یہاں کی آپ سے مل کر چند باتیں کی انتہائی خوشی محسوس کر رہا ہوں. میں تو ضرور سارے جتنے بھی مسافر ہیں ان کے لیے میں دعا کر رہا ہوں. جمعے کی نماز میں بھی
और ये मैं याद भी करूँगी इंशाअल्लाह। लेकिन आपसे भी गुजारिश है मुसाफिर है कि आप मुझे मेरी नाचीज़ फ़कीर मिस्कीन के लिए भी दुआएं करें इंशाअल्लाह। आपकी दुआएं कबूल होती हैं। और ये मैं फिर दोहराऊँगा ये बात कि आप नमाज, सदका, रोज़ा, ज़िक्र अस्कार और तबलीग के साथ जुड़ना, ये आपके लिए मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई। इंशाअल्लाह आप इन पर अमल करेंगे। कोई कौबा इंशाअल्लाह अमल तुम मरगिरी दी तरीब अमल के तबलीग सर रमज़ान जोड़ो साथ इंशाअल्लाह अखबल मंजूना बाकायदा जमात सर अखबल मंजूना कर जमात नम पाते केगे तो जुमात के तास और जमा लारशी अखबल जैक या कस्म के कवे नूर पस उतरेगे और मोबाइल को खशे दे दीन द पारा में इस्तेमाल के गलत इस्तेमाल न लागे हमजान साथ है दुआ को या इलाहा आलमीन खुदाए दा टोल मरगिरी जी सुमर दिल तरागली दे टोल पर जिंदगो के बरकत वाचे माल रिज़्क़ के बरकत वाचे अल्लाह दा मुसाफिर दी ज़रगुना किलोमीटर लार दुई वाले दो दिल दा रिज़्क़ पर तलब के रागली दी या अल्लाह दुई ला पर रिज़्क़ के बरकत वाचे अल्लाह दा दुई पर रिज़्क़ के बरकत वाचे अल्लाह रूज़ी और रिज़्क़ वरता सान के अल्लाह दा दुई हिफाजत के और अल्लाह पक्कलो के दीदा बचो अहल वयाल हिफाजत के या अल्लाह जिसम बीमारान दे रोग सेहतुन और शिफा वर्के अल्लाह दा जुमा टक दे द लरे लरे ज़ैना दुई रागली दी माता पता दा द लरे लरे ज़ैना दा मखलूक रागले दे दा टोल दन्ना आलम डकते बारम दोस्तान नास्ती माशाअल्लाह अल्लाह दुई मा सर मीना उकड़ा मोहब्बत दिन खबर ओरे दे जबदल नशम वर्कोले दखपल लोड शान मुनासिब दिल बदल वर्के और या अल्लाह दुई के सोच बे औलाद वर्के दचा नारीना औलादी नारीना औलाद वर्के दचा द जुन मरगरी वना वर्के खुदा चा त कर्जदारी सो कर्जुन इखलास के दचा मशरान बफाती मगफिरत नसीब के और जमु यो मरगरी जमा शागिर्द देते उस खबर शुमा मौलाना साहब सनम मानूम यशो मौलाना महबुल्लाह साहब जमा शागिर्द दे यार हुसैन मख के तकरीर दौरान के गरीब वफात शेवे तो के चले मगफिरत नसीब की आखिरत खुशहाली नसीब की पल मल्क पाकिस्तान तब दुआओ के जमुंग डेर खुले मल्क के जमारू सब पर खुदा जमुंग डेर खुले मल्क द पर दुनिया कर रहे थे बाज़ मुल्कों के आबो हवा द्वारा गड़बड़ दी बाय जाए के उबख समेरी हवा खराब आ बाय जाए के हवा टिक दो बनी जमुंग मल्क के हर सस्ता बस नूर खबरें न शुकोले पर दी से मल्क के मदाब हुआ के मशरान जमुंग गड़बड़ दी मशरान गड़बड़ दी दुआओं के जमुंग दे मल्क का अल्लाह जमुंग दबल पाकिस्तान हिफाजत हो या अल्लाह जमुंग दबल पाकिस्तान हिफाजत हो और जसोक जमुंग द मल्क सारा कम मशरान मीना साथी मोहब्बत साथी खुदा जमुंग वागे दागी पर हवाला के या अल्लाह जमुंग द मल्क कुसा गुट गुट कोर कोर जुमात जुमात व कुरान और सुन्नत बात के दे मल्क दुआओं के अल्लाह दे मल्क ला मान लम तरक्की वर के हिफाजत नसीब के तब की बरकतुन वाले दे मल्क वागदारान अल्लाह द खैर और बरकत जनवर के आओ जमुंगा मेहरान से तम दुआ के देर पे अखलास जमुंगा खिदमत की मंडे तरड़े हुई और दा वादे इंतजाम में मरा रवान दे चले वादा पर खैर और आफियत की अल्लाह द वालिद से दे मासर पटेल अपन खबरें करी अल्लाह दे रोह से हत वर की और ददी मुआज से फिरशाद खान शो जहूर खान शो तासिद अली शाह से दानोर मरगरी माना नमूने एरी की ना खपन है टोलो अल्लाह द खैर और बरकत जनवर के अफेतनो आफातुना महफूज साथे और द खुशहालो जिंदगी नसीब के मातम दो के अजम लग बीमार मल्ला रोह सेहत राखी जमादा बच्चे मा सलागले निस अहमद मौलाना दे आलिम दे शुक्र ने दो के अल्लाह दल नारीना औलाद वर की अल्लाह नारीना औलाद वर की और जमा पन वसो के खुदा पाक आलिमान पैदा की अल्लाह दे आलिमान वारिसान ना तरा की और खुदा पाक मा सर क्या मीना उकला मोहब्बत इजहार और द अजमल साहब जे जरूर देता पदगे के ढेर ज़्यादा मोहब्बत इजहार मा सर खलको को माना नुबिया सलाला के अलते यो ढेर लोया इज्तिमा शो ढेर लोया अजीम इज्तिमा अगे के जमा अबलश बयानो और ले मरगरिया सर सोसो गाड़ी करने दे सासो मीना सासो मोहब्बत दा जनशे मेरे बोले सासो मा सर ढेर मीना और ढेर मोहब्बत अल्लाह मुबारकात नसीब अल्लाह खुशहाल व सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी व अला आलिहि व सहबी अजमईन बिरहमतिक या अरहमर